Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. We have studied our 2 pages of chapter number 4. Now we are going to start from page number 21. The thieves look for Oliver. اور thieves جو ہیں Oliver کے لیے اس کی تلاش میں تھے. When the Artful Dodger and Charlie Bates. جب Artful Dodger اور Charlie Bates جو ہیں انہوں نے برونلو کا رومال جو ہے چرا لیا تو وہ بھاگ گئے فیگن کے گھر. انہوں نے چرانے کے بعد وہ جب بھاگے تو وہ بہت خوفزدہ تھے کہ فیگن جو ہے کیا کرے گا. وہ اولیور کے بغیر واپس آئے تھے. ویسا ہی ہوا. فیگن نے بہت غصے سے پوچھا کہ لڑکا کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. انہوں نے جواب دیا چارلی بیٹس نے کہ اسے پولیس نے پکڑ لیا. جب ان لوگوں نے بتایا تو فیگن نے کیا کیا، ایک پاٹ اٹھایا ٹیبل سے اور آرٹفل ڈاجر کو اٹھا کر مار دیا. اب جو پاٹ تھا وہ لگا تو کسی کو جو کہ ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا. وہ بہت عجیب سا تھا دیکھنے میں. اگلی کا لٹرل مین جو ہے وہ بدصورت ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا انسان جس کو دیکھ کر خوشی نہ ہو یا جو اچھا نہ لگتا ہو اس کو بھی اگلی کا ریفر کیا جا سکتا ہے. وہ بہت ہی بدصورت اور ظالم انسان لگتا تھا. وہ بل سائکس تھا. وہ بہت چالاک دکھنے والا شخص تھا. وہ کمرے میں آیا، اس کے بعد فالوڈ بائی اے ڈاگ. اس کے پیچھے پیچھے ایک کتا تھا جو کہ ہر جگہ اس کے ساتھ جاتا تھا. بل سائکس نے کیا کیا کہ وہ فیگن کی طرف مڑا اور کہا کہ کیا تم لڑکوں کو مار رہے ہو جو تمہارے لیے کام کرتے ہیں؟ تم بوڑھے چور! مجھ سے اتنی اونچی آواز میں بات مت کرو سائک. فیگن نے اسے آگاہ کیا. پھر سائک نے اسے بتایا تو سائک نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اولیور کو. پھر فیگن نے آہستگی سے جواب دیا کیونکہ وہ بہت پریشان تھا کہ اس نے بتایا کہ میں خوفزدہ ہوں کہ اولیور کو پولیس نے پکڑ لیا ہے تو اس نے ہمارے بارے میں پہلے ہی پولیس کو بتا دیا ہوگا. بل سائکس جو ہے اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا غصے سے. وہ بہت ہی غصے میں تھا کہ اس نے آلموسٹ فیگن کو مار ہی دیا تھا. اس نے کہا کسی نہ کسی کو تو ضرور اولیور کو ڈھونڈنے جانا ہوگا اور پتہ کرنا ہوگا کہ اولیور نے آخر کہا کیا ہے پولیس سے. جیسے ہی وہ پریزن سے باہر آئے گا ہمیں اس کو پکڑنا ہوگا. سب ایگری ہو گئے بل سائکس کی بات پر، لیکن کوئی بھی جانا نہیں چاہتا تھا جاننے کے لیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا یا اس نے کیا کہا. دین ایک لڑکی جو ہے کمرے میں آئی. اس کا نام نینسی تھا. فیگن نے بتایا اس کو ساری کہانی کہ کیا ہوئی ہے. اب نینسی کون ہے؟ فیگن نینسی کی طرف مڑا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نینسی میری پیاری، تم پولیس کے پاس جاؤ گی؟ نینسی نے اونچا سا چلا کر کہا کہ میں نہیں جاؤں گی. بل سائکس جو ہے وہ واپس مڑ گیا. اس نے اس کی طرف دیکھا وکٹ وے بہت ہی چالاکی سے، شاطرانہ انداز سے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا مطلب ہے کہ تم نہیں جاؤ گی؟ پھر نینسی نے وہی جواب دیا کہ وہ نہیں جائے گی. اس کے بعد بل نے فیگن سے کہا کہ وہ جائے گی اور وہ ہمیشہ وہ کرتی ہے جو کہ میں اس کو کرنے کو کہتا ہوں. اب بل سائکس جو ہے وہ نینسی کا لور تھا. وہ اس انسان سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی. بلکہ جو بل سائکس ہے وہ کسی نہ کسی طرح نینسی سے وہ کروا لیتا تھا جو وہ کروانا چاہتا تھا.
اس کے کچھ دیر بعد ہی نینسی تیار ہوگی جانے کے لیے پولیس اسٹیشن۔ جب وہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اس نے آفیسر سے بتایا کہ وہ کس چیز کے لیے، وہ ایک لڑکے کے لیے ڈھونڈ رہی ہے جو کہ اس کا بھائی ہے۔ تو پولیس مین نے اس کو بتایا کہ وہ لڑکا تو جا چکا ہے سم ویئر ان پینٹوویل، کوئی ایک جینٹل مین اس کو لے گئے ہیں اپنے ساتھ پینٹوویل میں۔ نینسی جلدی سے اپنے دوستوں کے پاس گئی اور ان کو اس صورتحال کے بارے میں سنایا۔ پھر بل سائکس ایک دم باہر نکل گیا۔ فیگن بہت ایکسائٹڈ تھا کیونکہ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ لڑکا ہے کہاں، اب وہ اسے پکڑ سکتا تھا، اور اس نے اپنے لڑکوں کو آرڈر دے دیا کہ جائیں پتہ کریں کہ کس گھر میں ہے وہ۔ اب اولیور جو ہے مسٹر براؤنلو سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اولیور ٹویسٹ جو ہے بہت خوش ہوتا ہے اپنے نئے گھر میں، اور اولیور گھر کے کام میں بھی مدد کرتا ہے۔ مسٹر براؤنلو اور مسز بیڈون جو ہیں وہ اس سے جلد ہی پیار کرنے لگتے ہیں۔ ایک دوپہر کو کیا ہوتا ہے کہ مسز بیڈون وہ اولیور کو بتاتی ہیں کہ مسٹر براؤنلو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ خوشی خوشی مسٹر براؤنلو کے پاس ان کے اسٹڈی روم میں چلا جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے سیڑھیوں کے اوپر، جہاں پر مسٹر براؤنلو جو ہیں اکثر اپنا کام کرتے تھے۔ وہاں پر ایک بڑا سا لارج ڈیسک بڑا سا ڈیسک تھا، اس پر کچھ کتابیں تھیں شیلفز پر اس کمرے میں، اور کچھ کمفرٹیبل چیئرز تھیں۔ مسٹر براؤنلو نے لڑکے کو دیکھ کر اسمائل کیا۔ انہوں نے کہا، میرا پیارا بچہ، اور انہوں نے کہا کہ میں تم سے کچھ سیریس بات کرنا چاہتا ہوں تمہارے بارے میں۔ اولیور جو ہے اچانک گھبرا گیا۔ اولیور نے کہا کہ پلیز مجھے یہاں سے آپ دور مت بھیجیے گا، اور وہ بہت دکھی ہو گیا تھا۔ میرے پیارے بچے، مسٹر براؤنلو نے بہت ہی جینٹلی اسے جواب دیا کہ میں تمہیں دور کیوں بھیجوں گا، تب تک کہ تم کچھ ایسا کرو کہ جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھیجوں گا کہ اگر تم نے کچھ غلط کیا تو پھر تو وہ مجبور ہو جائیں گے اولیور کو دور بھیجنے کے لیے، کہ اگر وہ تنگ کرے گا یا کوئی ایسی حرکت جو کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹھو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور کچھ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے بارے میں۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کہاں سے ہو، کیسے آئے، کہاں ان لڑکوں کو ملے اور کیسے ان تک پہنچے۔ اور اس طرح اولیور کی کہانی جو ہے مسٹر براؤنلو جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک لڑکا جو کہ ان کے گھر میں رہ رہا ہے، جس کے ماں باپ تک کا بھی مسٹر براؤنلو کو نہیں پتہ، اور ایون کہ ان کو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کا نام واقعی اولیور ہے بھی یا نہیں۔ کویشچن آنسرز اور سینٹنسز آپ کو پرووائڈ کر دی گئے ہیں، کائنڈلی نوٹ دیم، اور جو پکچرز ہیں وہ آپ کو ایک ہی دفعہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، لیکچرز کے ساتھ آپ کو اسی وقت پرووائڈ کی جائیں گی۔ اگر آپ سے پکچر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ کسی کلاس فیلو کو کانٹیکٹ کر کے لے سکتے ہو، کیونکہ پکچرز آپ کو کوئی بھی ٹیچر دوبارہ پرووائڈ نہیں کرے گا۔ آپ لوگ اپنی پکچرز کا خیال رکھیں، اور اکارڈنگ ٹو دا اسکیجول آپ اپنی پکچرز ساتھ کے ساتھ کاپی کرتے رہیں، تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ اور جن بچوں نے اپنا سمر ٹاسک جمع نہیں کروایا، کائنڈلی وہ لوگ بھی اپنا سمر ٹاسک جو ہیں وہ جمع کروا دیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی کیوری یا کویشچن کے لیے آپ مجھے وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کر سکتے ہو along with your name and class۔ اس کے علاوہ جب ہمارا سیشن ریگولر سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، جب سپٹمبر سے اسکولز کھلیں گے، ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں ہوئی، آپ کو اسکول سے پتہ چل جائے گا جب اسکول کا اوپننگ ہوگی کہ کب سے آپ کی کلاسز سٹارٹ ہیں۔ تو کوئی بھی ٹیچر کسی بھی سبجیکٹ کے آپ کو ری کلاس نہیں دی جائے گی۔ آپ لوگوں نے سب لیکچرز جو ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں وہیں سے ان کو ریویو کریں اور اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کانسیپٹ میں پڑھنے کے بعد کچھ مسائل ہوتے ہیں، جس نے پڑھا ہوتا ہے اس کے کم مسئلے ہوتے ہیں،
اسٹارٹنگ سے کوئی بھی لیکچر آپ کو ریپیٹ نہیں کروایا جائے گا. سو کائنڈلی ٹیک کیئر آف دیٹ تھنگ. Complete your notebooks. Take care of yourselves. Try to submit your summer task as soon as possible. Meet you in the next meeting. Allah Hafiz.